ویلکم ٹو اردو زون 24 کہانی پراسٹار قبرستان قسط نمبر 8۔ شاہ صاحب کیونکہ ایک معتبر شخصیت تھے اور ہر کسی کی طرح میرے والد صاحب بھی ان کا احترام کرتے تھے، لہٰذا ان کی یقین دہانی پر والد صاحب مان گئے اور مجھے شاہ صاحب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کہاں آپ میرے کہنے پہ تو جنگل جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کہاں شاہ صاحب کے کہنے پر سیدھا یوبامی کا سامنا کرنے کی اجازت دے دی۔ واہ ابا، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو لبوں تک نہ پہنچ پائی۔ شاہ صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ شام ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے اور ہمیں ابھی بہت سے کام کرنے ہیں تاکہ یوبامی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں جان چکا تھا کہ اب میرے پاس سوائے ہمت سے سب حالات کا سامنا کرنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لہٰذا میں نے خوف کی بجائے ہمت اور بہادری سے یوبامی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے ضروری سامان لیا اور گاؤں سے باہر جنگل کی طرف چل پڑے۔ یہ تو وہ راستہ تھا جو جنگل سے ہمارے گاؤں کو جاتا ہے۔ ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یوبامی ہمارے گاؤں میں داخل ہو، لہٰذا ہم یہاں ایک حصار باندھیں گے تاکہ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر یوبامی یا اس کے شیطانی کوے نہ جا سکیں۔ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ہم گاؤں سے باہر ہی اس کا مقابلہ کریں گے اور گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ شام ہونے کو تھی۔ شاہ صاحب نے ایک سیدھی لکیر اس طرح کھینچی گویا راستے کے درمیان باڑ لگا رہے ہوں، اور اس سے تھوڑا آگے جنگل کی طرف ایک گول دائرہ لگایا اور کافور ملی راکھ سے اس دائرے کا حصار باندھا۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کسی کام میں شامل تھا۔ شاہ صاحب مسلسل کچھ پڑھتے جاتے اور راکھ ڈالتے جاتے حتیٰ کہ دائرہ مکمل ہو گیا۔ اب تو ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جنگل کی ویرانی اور اس پہ یوبامی کی آمد کا انتظار، یہ وقت سچ میں بھاری تھا، مگر میں بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو ہم مقابلہ کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ شاہ صاحب نے جو گوشت کے ٹکڑے اور پانی مجھ سے منگوایا تھا اسے بھی حصار میں رکھ لیا اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکنے لگے۔ انہیں تو جیسے پکا یقین تھا کہ یوبامی آج رات ہر حال میں بدلہ لینے آئے گی۔ میں خاموشی سے قریب بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول ہی پڑا، شاہ صاحب کیا آج رات یوبامی آئے گی؟ ہر حال میں آئے گی، شاہ صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ کیونکہ وہ انتقام کی آگ میں اندھی ہے اور آج تو ہر حال میں انتقام لینے آئے گی۔ میں سوچنے لگا، شاید شاہ صاحب اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سے آج اس کا ایک شیطانی ساتھی مر گیا ہے۔ مگر شاہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج اماوس کی رات ہے۔ اماوس کی رات؟ میں حیرانی سے بولا، شاہ صاحب اماوس کی رات کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ ایک عام رات ہی لگ رہی ہے۔ شاہ صاحب میری معصومیت پہ مسکرا دیے، کہنے لگے، اماوس کی رات سے مراد آج رات چاند نہیں نکلے گا۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جو چاند کی آخری رات ہوتی ہے، جس میں چاند مکمل غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے یوبامی کے آنے کا کیا تعلق ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ صاحب بولے، اماوس کی رات میں شیاطین کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اب تو میں بھی خوفزدہ ہو گیا، تبھی آج رات اس قدر اندھیرا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہم کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ وہ آج رات اپنی پوری طاقت میں ہوگی؟ تم اسے آنے تو دو، میں تو خود اس کے انتظار میں ہوں۔ شاہ صاحب کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن شاہ صاحب کا بلند حوصلہ دیکھ کر میری بھی ہمت بندھی اور میں بھی یوبامی کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو چکے تھے، ٹھنڈ بڑھ گئی اور چاروں طرف چھائی دھند گویا رات کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور ان ہواؤں کی جھونکوں سے پتوں کی سائیں نے خوف کا سما باندھ رکھا تھا۔ اب تو میری کلائی پہ بندھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دے رہی تھی۔ اف میرے خدایا، اس اندھیری اور دھندلی رات میں ہم یوبامی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے تمام لالٹینوں پہ نظر ڈالی جن کی لو ابھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان تمام فکروں سے آزاد
اپنی ہی کسی دھن میں مسلسل اپنے عمل میں مصروف تھے اور میرے پاس سوائے سب دیکھنے کے کوئی کام نہ تھا۔ آخر انہوں نے ہمارے سامنے جلتی آگ پہ پڑ کر کچھ پھونکا اور آگ شعلوں کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ میں اس سب منظر پہ حیران ضرور تھا مگر دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے درختوں کے ساتھ ہلتی جھاڑیوں پر پڑی اور میں چوکنا ہو گیا۔ یہ کیا؟ وہاں کون ہے؟ اور اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ آخری قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو فالو کر لیں۔